السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مسلین اما بعد، میرے دینی بھائیوں اور سامعین و سامعات کرام، آج جو گفتگو ہے وہ صدقہ فطر کے بارے میں۔ صدقہ فطر ہر مسلمان پر فرض ہے، اور یہ رمضان کی فرضیت کے ساتھ ہی یہ فرض ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ اعلیٰ میں فرمایا ہے قد افلح من تزکی، بے شک اس نے فلاح پالی جو پاک ہو گیا۔ اور حدیث کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرض زکوٰۃ الفطر برمضان علی کل نفس من المسلمین۔ یہ مسلم کی 984 نمبر کی حدیث ہے کہ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزے رمضان کے صدقہ فطر کو ہر مسلمان پر فرض کیا ہے، یعنی مسلمان کے ہر نفس پر فرض کیا ہے۔ بلکہ ابن منذر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الاجماع میں اس پر اجماع نقل کیا ہے، صفحہ نمبر 55 پہ۔ اور صدقۃ الفطر کی حکمت بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حکمت بھی فرما دی ہے۔ پہلی حکمت ہے کہ زکوٰۃ الفطر کی وہ ہے طہورۃ للصائم من اللغو والرفث، کہ مساکین، یہ روزہ داروں کی پاکی ہے اس سے، یعنی روزہ دار جب پاک روزہ رکھتا ہے، روزے کی حالت میں ہونے والی غلطیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس فطرے کے ذریعے سے پاک کر دیتا ہے۔ اور دوسری چیز جو ہے وہ ہے حکمت ہے طعمۃ للمساکین، یعنی مساکینوں کا کھانا، یعنی مساکین فقراء جو دوسرے کے سامنے میں ہاتھ پھیلاتے ہیں، ان کو یہ ہم دے دیتے ہیں تو عید کے دن ہمارے خوشیوں میں وہ شامل ہو جاتے ہیں، اور دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے وہ رک جاتے ہیں۔ یہ دو اہم حکمتیں ہیں، اور اس کی شرائط میں ہے کہ مسلم ہی صرف دے گا، اسلام شرط ہے، غیر مسلم کی طرف سے زکوٰۃ الفطر نہیں ہوگا۔ استطاعت ہو، اس کو طاقت ہو، اور استطاعت کا مطلب کہ عید کے دن خوراک سے کھانے سے زیادہ جس کے پاس ہے وہ اس کو ادا کرے گا۔ اس میں نصاب کی کوئی شرط نہیں ہے۔ اور تیسری جو شرط ہے وہ صدقہ فطر کو نکالنے کا وقت کا ہونا، اور وقت اس کا معلوم ہے۔ کون کون لوگ یہ نکالتے ہیں، کس پر یہ زکوٰۃ فطر فرض ہے؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے صدقہ کو فرض قرار دیا، اور فرمایا کہ 1 ساغ جو یا 1 ساغ کھجور ہر آزاد غلام، مرد، عورت، چھوٹے بڑے مسلمان پر فرض ہے۔ لہذا ان لوگوں کے سرپرست کو چاہیے کہ وہ ان زکوٰۃ فطر ان تمام لوگوں کے طرف سے نکالے۔ اور اگر یتیم ہے، کوئی پاگل ہے، مجنون ہے، اور اس کے پاس مال ہے تو اس کے طرف سے بھی زکوٰۃ فطر نکالنا ہے۔ میت کی طرف سے نہیں نکالیں گے، ہاں اگر وہ میت چاند نکلنے کے بعد کا انتقال ہوا ہے، عید کے چاند نکلنے کے بعد، تب اس کے طرف سے نکالا جائے گا، اور چاند سے پہلے انتقال کر گیا ہے تو نہیں نکالا جائے گا۔ اسی طرح پیٹ میں موجود بچوں کی طرف سے زکوٰۃ نہیں نکالا جائے گا، زکوٰۃ الفطر۔ ہاں چاند کے نکلنے سے پہلے وہ پیدا ہو گیا ہے تو اس کے طرف سے صدقہ فطر نکالیں گے۔ صدقہ فطر کی مقدار کیا ہوگی؟ اس کی مقدار میں کافی اختلاف ہے، لیکن اکثر قول 2.5 کلو ہے، اس لیے اگر 2.5 کلو نکال دیتے ہیں تو کافی ہے۔ اور شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے 3 کلو کا فتویٰ دیا ہے، اور یہی مملکہ میں بھی عمل ہے کہ 3 کلو صدقہ فطر نکالتے ہیں۔ تو اگر 3 کلو بھی نکال دیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کا صدقہ فطر ادا ہو جاتا ہے، یا 2.5 کلو بھی نکالتے ہیں تو صدقہ فطر ادا ہوتا ہے۔ اس کا مصارف کیا ہے؟ یہ بڑی اہم مسئلہ ہے۔ مصارف صرف اور صرف مساکین ہیں، اس لیے اس کے علاوہ کسی کو بھی نہیں۔ بعض حضرات
صدقہ زکوٰۃ کے جو مصارف ہے اس کو ذکر کرتے ہیں جو حدیث کے خلاف ہے، صحیح نہیں ہے۔ مساکین کے علاوہ کسی کے لیے بھی تقسیم کرنا جائز نہیں ہے، اور اس کے وقت ہے جو افضل اور واجبی وقت ہے چاند نکلنے کے بعد سے لے کر عیدگاہ میں عید کی نماز پڑھنے سے پہلے افضل ہے، واجب یہی ہے، یہی اصل وقت ہے۔ لیکن صحابہ اکرام سے ثابت ہے کہ ایک دو روز پہلے آپ نکالتے تھے، اس لیے ایک دو روز پہلے تک نکالنا صحیح ہے۔ لیکن بعض جو ہم لوگ یہاں دیکھتے ہیں پورے رمضان مچند حضرات رسید لے کر صدقہ فطر وصولتے رہتے ہیں نقد کی صورت میں، جو جائز نہیں ہے۔ اس کا صرف یہی وقت ہے، قبل از وقت ادا کرنا صحیح نہیں۔ آخری اور سب سے اہم مسئلہ ہے صدقہ فطر غلہ نکالیں گے یا نقد؟ تو مختصراً یہ کہنا ہے غلہ ہی نکالنا عین سنت ہے، اور نقد روپے کی شکل میں نکالنا سنت کے خلاف ہے، بلکہ یہ بدعت کے زمرے میں بھی ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ آپ غور کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو، زکوٰۃ فطر کا جو نکالنے کا وقت بتایا ہے وہ ہے چاند نکلنے کے سے لے کر کب تک؟ عید کی نماز تک، اور بہت زیادہ 1 سے 2 دن پہلے بھی دے سکتے ہیں۔ اگر ہم نقد دیتے بھی ہیں جا کر غریبوں کو چاند نکلنے کے بعد، وہ اپنی ضرورت کی چیزیں کی مارکیٹنگ کیسے کر سکتے ہیں؟ جو آج لوگ یہ پیش کرتے ہیں دلیل کہ پیسے کی ضرورت زیادہ ہے، کپڑا یا اور ضروریات کی چیزیں خرید سکتے ہیں، تو اگر ہم 1-2 ہفتہ پہلے دیں گے تب وہ خریدیں گے، اور 1-2 ہفتہ پہلے نکالنا جائز نہیں، قبل از وقت نکالنا جائز نہیں ہے، اس کا وقت ہے چاند نکلنے کے بعد سے یا 1 سے 2 دن پہلے۔ تو اگر 1-2 دن پہلے ہم زکوٰۃ فطر نکال دیتے ہیں تو اس کی ضرورت نہیں ہو سکتی، پوری وہ مارکیٹنگ نہیں کر سکتا۔ اس پر غور کرنے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ کھانا ہی دینا ہے، جو میری یومیہ کا روز کا کھانا ہے طعمۃ للمساکین، تاکہ وہ اس کو پکا کر اس دن پکا سکتے ہیں۔ جمعہ کے ظہر آپ چاند کے بعد نکالنے کے بعد دے دیتے ہیں تو اس کو پکا کر کھا سکتے ہیں، اور دونوں غیروں سے مانگنے سے وہ بے نیاز ہو سکتے ہیں۔ اس لیے یہ بات صاف پتہ چلتا ہے کہ غلہ نکالنا ہی عین سنت ہے، اور یہ عبادت ہے، اور عبادت میں عقلی گھوڑا دوڑانا یہ صحیح نہیں ہے۔ ہم لوگ عقلی گھوڑا دوڑاتے ہیں، اور عقلی گھوڑا کے دوڑانے کے چکر میں ہم سنت سے بہت دور چلے آتے ہیں بدعت کے وادی میں۔ اس لیے صحیح نہیں ہے عقلی گھوڑا دوڑانا۔ اب سب سے بہتر یہی ہے کہ آپ کا جو کھانا ہے، جو خوراک ہے، غلہ ہی نکالے، یہی عین سنت ہے۔ اور جو یہ نکالتے نہیں ہے غلہ اور نقد نکالتے ہیں، وہ فطرہ ادا بھی نہیں ہوگا، بلکہ یہ بدعت میں بھی شمار ہو سکتا ہے۔ اسی لیے محترم قیل و قال سے بچیں اور زکوٰۃ فطر غلہ ہی نکالیں۔ ایک بات، دوسری بات جو آخری بات کر کے ختم کروں گا، آپ اس مسکین کتنے خیر خواہ ہیں، 10-20 آپ جب 50-100 روپے صدقہ فطر نکالتے ہیں تو 150 اور اپنے جیب خاص سے اس کو ضرورت کے لیے پورے کرنے کے لیے دے سکتے ہیں، کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ مثلا 100 روپے کا صدقہ فطر انڈیا پاکستان میں اگر ہوتا ہے، 100 روپے اور زیادہ دے سکتے ہیں اس کو پہلے قبل از وقت۔ دوسری چیز ہے کہ زکوٰۃ جو فرض ہے سونے میں، چاندی میں، روپے میں، اس ساری چیزوں میں، ان چیزوں کے پیسے کو نقد نکالنا وہاں جائز ہے، تو اس کو قبل از وقت تقسیم کریں تاکہ مساکین فقراء اپنی ضرورت کو پورا کر سکے، اور فطرہ کو اسی طرح نکالے جس طرح سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکالے ہیں۔ اور یہی عین اتباع ہے، یہی سنت ہے۔ اتباع کا مقصد وہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح کیے ہیں اسی طرح کریں، ان میں عقلی گھوڑا نہ دوڑائیں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی بھی ہمیں توفیق دے۔ وآمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔